لیکن اگر ہم یہ والی گفتگو لیٹس سے پاپولر نیریٹو بننا شروع ہو کہ ہمیں آپس میں ملنا چاہیے وہ سارا، تو وہ لوگ کہیں گے کہ جو فوج کا پھر بجٹ ہے، فوج تو ہماری کھیلتی ہی ان چیزوں کے اوپر ہے کہ جی بجٹ زیادہ کرتے رہیں، انڈیا کا خطرہ ہے، تو جو فوج کی پھر ایک آپ کہہ لیں پاور ہے وہ بھی تو ظاہر کم ہوگی، ناٹ جسٹ ادھر بھی کم ہوگی. یہ مت ہے. مجھے بتائیں فوج کب چاہے گی کہ پاکستان میں انتشار ہو؟ امن ہوگا تو پاکستان کمائے گا تو فوج کے منہ میں ڈالے گا نا. یا فوج آپ کو پوری زندگی آئی ایم ایف سے اور سعودی عرب سے قرضے لے کے دیتی رہے گی؟ یہ ذہن میں رکھے. یہ غلط ایک پکچر ان کی پیش کی جاتی ہے. میں سب سے زیادہ کرٹک ہوں فوج کا. میں سمجھتا ہوں، میں آج پھر کہہ رہا ہوں، اس پوڈ کاسٹ میں بھی کہا تھا کہ پاکستان کی تباہی کی سب سے بڑی اگر کوئی وجہ ہے نا تو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے. اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی سروائیول کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز ہمارے لیے فوج ہے. اس کی وجہ ہے کہ ہم سیکورٹی اسٹیٹ ہیں. ہمیں پیدائشی ایک مرض لگ گیا ہے کہ ہم نے انڈیا سے جب آزادی حاصل کی برٹش امپائر سے، اور انڈیا دو ٹکڑوں میں بٹ گیا، ہندوستان اور پاکستان، تو کشمیر کی شکل میں وہ ایک زخم چھوڑ گئے. اس کی وجہ سے ہم آپس میں لڑتے رہے. اور پھر پیچھے مسلمانوں نے مائنورٹی ہونے کے باوجود رول کیا تھا انڈیا کے اوپر. اس لیے دیکھیں کہ جب بنگلہ دیش بنا تو اس وقت اندرا گاندھی نے کیا کہا تھا کہ آج ہم نے دو قومی نظریے کو جو ہے وہ سمندر میں غرق کر دیا ہے، انڈین اوشن میں پھینک دیا ہے. تو ان کے دماغ میں وہ چیزیں تھیں. تو ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے ہم سیکورٹی اسٹیٹ ہیں. ہم نے ایٹم بم کبھی بھی حاصل نہیں کرنا تھا. آج میں ایک نئی بات آپ کے کیمرے میں کرتا ہوں، لوگوں کو بری لگے گی لیکن یہ ریالٹی ہے. یہ بھی گورے کا کمال ہے کہ ہم نے ایٹم بم حاصل کر لیا. آپ کو لگتا ہے یہ گورے نے؟ جی 100% میں ثابت کرتا ہوں. ڈاکٹر عبد القدیر کا جناب وہ تو ہے کنٹریبیوشن. یہ سارا آئیڈیا، اس کے لیے بجٹ، اور رشین امریکن کولڈ وار، اور پھر افغانستان کے ذریعے جو کچھ ہوا، اس کی آڑ میں ہماری فوج نے اسے ڈیولپ کروایا نا. ایسا ہی ہے نا. یہ ہماری فوج نہیں تھی، یہ گریٹ برٹن کی فوج ہے. آج بھی آپ جیلم کی چھاونی میں جائیں نا تو لکھا ہوگا 1806 میں پہلی بٹالین یہاں آئی. یہ اتنی آرگنائزڈ گریٹ برٹن کی فوج تھی جس کا کچھ حصہ ہمیں ملا اور کچھ انڈیا کو ملا. اگر یہ اتنی پروفیشنل فوج نہ ہوتی گریٹ برٹن کی، تو پاکستان کی فوج کے اندر ہماری آؤٹ پٹ یہ ہے کہ ہم آج تک ایک پولیٹیکل لیڈر صحیح طریقے سے پیدا نہیں کر سکے، کوئی مذہبی پیشوا نہیں پیدا کر سکے. اگر ہے تو انڈیویجول ٹیلنٹ تھا مودودی صاحب کا، وہ انڈیویجول ٹیلنٹ ہے. اس سسٹم کے آؤٹ پٹ نہیں تھے مودودی صاحب. یہ گریٹ برٹن کا ایک آرگنائز سسٹم تھا جس کی وجہ سے آج ہم دنیا کی 5 ٹاپ کی آرمیز میں آتے ہیں. یہ گریٹ برٹن کا بنایا ہوا سسٹم ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں گوروں کی تعریف کرتا ہوں تو میں ان کے ریلیجن کو بھی پسند کرتا ہوں. ریلیجن ایک الگ چیز ہے، میں تعریف کر سکتا ہوں. ہمارے نبی نے کہا ہے کہ شیطان بھی اگر اچھی بات کرے تو اس کی بھی تعریف کرو. صحیح بخاری میں حدیث ہے. آیت الکرسی کا وظیفہ بتایا تھا حضرت ابو ہریرہ کو انسانی شکل میں آ کے. آپ نے فرمایا ہے جھوٹا تھا لیکن بات سچی کی. تو یہ بھی کمال ان کا ہے. اگر یہ اتنی آرگنائز فوج نہ ہوتی گریٹ برٹن کی اور ہمیں ملی ہوتی، اور اس کے ساتھ نیگیٹو چیزیں اپنی جگہ وہ ہم، تو سیکورٹی اسٹیٹ ہونے کی وجہ سے ہمیں ایٹم بم بنانا پڑا. اگر انڈیا نہ بناتا ہم بھی نہ بناتے. یہ ہمیں انڈیا کی وجہ سے مجبوراً ڈیٹرنس کے لیے بنانا پڑا. اور دیکھیں آج دنیا کے سامنے ہم نے ثابت کیا کہ ہم کتنی ذمہ دار ریاست ہیں. لوگ کہتے تھے کہ ٹی ٹی پی کے ہتھے چڑھ جائے گا ایٹم بم تو وہ پھینک دیں گے. حالانکہ لوگوں کو سائنٹیفکلی نہیں پتا کہ یار ایٹم بم اگر ہم آپ کو دے بھی دیں تو اس طرح نہیں پھٹتا بھائی. یہ بارود نہیں ہے کہ آپ کہیں پہ بارود پھینکیں اور وہ پھٹ جائے گا. اس کو ایک طریقے سے ایفیشنٹ ریئیکشن سٹارٹ کرنا پڑتا ہے. یہ ایک چوری بھی کو کر کے لے جائے تو کسی کے کام کا نہیں ہے. اس کو اگر آپ جا کے کسی بھٹی میں پھینک دیں تو کوئی ایفیشنٹ ریئیکشن سٹارٹ نہیں ہوگا. وہ ایک پراپر طریقہ ہے. وہ ایک عام بم سے بھی کیا گزرا ہے اگر آپ اس کو سٹارٹ نہیں کرتے. تو آج پاکستان کی فوج نے ثابت کیا، پاکستان کے سیکورٹی اداروں نے ثابت کیا کہ وہ رسپانسبل ہیں. اور الحمدللہ میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، میں اپنے بیان پہ قائم ہوں کہ مجھے بالکل کوئی امید نہیں تھی کہ پاکستان اپنی کنونشنل وار میں انڈیا سے اس طریقے سے جیت سکتا تھا. مجھے تو بڑی خوشی ہوئی ہے. آپ کو امید نہیں تھی؟ نہیں تھی. اور اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ظاہر ہے وہ 6 گنا بڑا ملک ہے. سب لوگ اس کو کہتے تھے. یہ صرف میرا موقف نہیں تھا، لیکن پاکستان نے وقت کے ساتھ اپنے آپ کو ڈیولپ کیا اور ایک اللہ کی غیبی تائید آئی کہ جنگ لمبی نہیں ہوئی. اگر یہ لمبی ہوتی جنگ تو ہمارے لیے زیادہ بری ہوتی، انڈیا کے لیے بھی بری ہوتی. ظاہر ہے ہم نے تو مرنا ہی تھا، ان کو بھی نہیں چھوڑنا تھا. تو اللہ کا شکر ہے کہ غوث وقت انوالو ہوا بیچ میں، یعنی کہ ٹرمپ. اور آپ نے چونکہ پوچھا تھا مجھ سے کہ مستقبل میں اس کو کیسے روکا جائے، تو اس کے لیے ظاہر ہے امریکہ کو انوالو ہونا پڑے گا. اور بڑے جب انوالو ہوتے ہیں تو جنگوں کو روکتے ہیں. فی الوقت جنگ کا خطرہ بالکل منڈلا رہا ہے، لیکن اس شکل میں کہ پاکستان میں خود کش حملے ہوں گے جو آپ نے دیکھا کہ حالیہ دنوں میں ہوئے. رہا اس لیول کی بڑی جنگ ہونا تو اس کے چانسز مجھے کم نظر آتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ پاکستان کی فوج کی جو آج باڈی لینگویج ہے نا، تو وہ انڈیا کو پتا ہے کہ یہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے اور وہ پتھر بھی پھر لوہے کا ہوگا. اور اس پوری چیز میں جو کشمیر کا جیسے ہم نے ذکر کیا، بیکاز کور تو وہ از دا مین ایشو.
سادے لفظوں میں اگر آپ پوچھوں کشمیر کا کیا سلوشن ہونا چاہیے تو آپ کے خیال سے کیا آپ کا اوپینین ہے اس پہ؟ میں کہ انڈیا کو یہ دے دیں یا کشمیر کو اپنے طور پر ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کے دونوں ملک مان لیں، یا پاکستان اپنی وہ جو ٹو ٹنگ ایک ہم لوگ نیریٹو ظاہر 70 سالوں سے وہ کر رہے ہیں اسی کے اوپر رہنا چاہیے؟ وہ بھی یہی کچھ کہتے ہیں، ہم بھی یہی کچھ کہتے ہیں. میں چونکہ ڈیموکریٹک بندہ ہوں، میں کوئی ایسا جواب نہیں دوں گا جو پاکستان کو برا لگے یا وہ انڈیا کی فیور میں جائے. میں سچائی کے اوپر مبنی بات کروں گا. میرا موقف یہ ہے کہ جو کشمیر کے عوام چاہتے ہیں وہ ہونا چاہیے. اگر کشمیر کے عوام چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کریں تو بالکل یہی ہونا چاہیے، یہ ان کا رائٹ ہے. دیکھیں آج بھی آزاد کشمیر کی پارلیمنٹ ہم نے الگ سے رکھی ہوئی ہے، ان کا پرائم منسٹر الگ ہے، ان کا پریزیڈنٹ الگ ہے. وہاں جا کے پاکستانی زمینیں نہیں خرید سکتے، یہ ہے نا. اس کا مطلب ہے ہم نے ان کو الگ رکھا ہوا ہے. اس اعتبار سے ہماری خواہش ہے کہ وہ ہم سے ملیں. ہماری تو خواہش تھی کہ افغانستان بھی ہمارا صوبہ بن جاتا. خواہشوں کے اوپر تو دنیا نہیں چلتی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کشمیر کے عوام چاہتے ہیں وہ ہونا چاہیے. اگر ان کی خواہش ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو ان کا رائٹ ہے، ان کو پاکستان کے ساتھ رہنا چاہیے. اگر ان کی خواہش ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، جو کہ نہیں ہے لیکن فار دا سیک آف آرگومنٹ تو ہم چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں نا، تو ان کے ساتھ رہیں. اور اگر وہ چاہتے ہیں وہ انڈیپینڈنٹ رہیں تو بھائی ان کو رائٹ ہے. نیشن سٹیٹ ایک اور بنانا چاہتے ہیں وہ ضرور بنائیں. ایز اے ہول نیشن آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں؟ لائک جسٹ یور پرسیپشن. میں اگر بات کروں گا تو پھر آپ کو پتا ہے میری بات کرنا یا ٹرمپ کی بات کرنے سے دنیا میں بوچال آتی ہے، یا میری بات کرنے سے لوگ سمجھتے ہیں یہ کسی کا نیریٹو بیان کر رہا ہے یا کسی ایجنڈے کے اوپر ہے. تو وہاں کے لوگوں کی پلس مجھے پتا ہے کیا ہے، لیکن وہ میں کیمرے میں کرنا نہیں چاہتا. وہ بیسیکلی یہ ہے کہ آپ ہمیں الگ کرتے ہیں، ہم پاکستان کے ساتھ نہیں ہونا چاہتے. اچھا آپ کے علم میں یہ ہے؟ میرے خیال سے تو وہ لوگ اگر یہ ہے تو پھر ان کا رائٹ ہے. نہیں آپ کو کیا لگتا ہے؟ مجھے کیا پتا ہے، جب تک کوئی ووٹنگ ہو کے پوائنٹ آف ویو سامنے نہیں آتا. آپ نے کہا میرا پلس ہے نا، تو لائک واٹس یور؟ دیکھیں پلس کا تو پتہ ہی نہیں چلتا یہاں پہ کہ پبلک اوپینین کس وقت تبدیل ہو جائے، کوئی ایسی صورتحال بنے کہ سب کچھ تبدیل ہو جائے. جس طرح آپ دیکھیں پلس تو یہ تھی کہ ہماری یہاں ایک پاپولر پولیٹیکل جماعت کہتی تھی کہ ہمارا آرمی چیف جو ہے وہ کسی کرکٹ گراؤنڈ میں جا کے بتائے. واقعی اس وقت ہوٹنگ ہوتی، لیکن دیکھیں اچانک نہیں پلس 5 دن میں کیا کچھ کر دیا. پلس جب چینج ہوگی ابھی آج کے دور میرا خیال ہے اس وقت چونکہ آپ مجھ سے گلوانا ہی چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ رہنے کو ترجیح دیں گے. میرا خیال ہے، میری خواہش کیا ہے اس کو آپ چھوڑ دیں. میں ڈیموکریٹک بندہ ہوں. میں وہ جس طرح ہمارے یہ پرانے ثاقب نثار صاحب کہتے تھے نا کہ ہم ضمیر کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، ہم ان کو بھی کہتے تھے ضمیر کے مطابق فیصلہ نہیں ہوتا، فیصلہ قانون کے مطابق ہوتا ہے. ضمیر کے مطابق تو پھر آپ کی اپنی ایفیلیشن، آپ کے فیملی ممبرس کی ایفیلیشن ہوتی ہے. ضمیر کے مطابق فیصلہ نہیں کرنا، آپ نے قانون کے مطابق کرنا ہے. تو میرا ضمیر کیا کہتا ہے؟ ظاہر ہے میرا ضمیر تو یہی کہے گا کہ وہ پاکستان کا ایک صوبہ بنے، میرے ملک کی اکانومی اوپر جائے، یہ تو میرا ضمیر ہے. لیکن میں کہتا ہوں قانون کے مطابق ہونا چاہیے. ڈیموکریسی جو کہتی ہے اس کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے. قرآن کا یہی حکم ہے، وہ امرہم شورا بینہم، آپس کے معاملات جو ہیں وہ مشورے سے طے پانے چاہیے، اور جمہور کی جو رائے ہے اس کو آپ ریگارڈ کریں. البتہ اگر کبھی ایسی صورتحال بنی، چلے میں اگلی بات بھی کر دیتا ہوں، ہمارے پلیٹ فارم سے یہی نیریٹو بیان ہوگا کہ ہم آپ کی رائے کا احترام کریں گے، لیکن ہماری خواہش یہ ہے کہ آپ پاکستان کے حق میں ووٹ دیں. لیکن اگر نہیں بھی دیں گے ہم آپ کو نیشن سٹیٹ کے طور پر ایکسیپٹ کریں گے، جس طرح ہم نے بنگلہ دیش کو ایکسیپٹ کر لیا. مجھ سے پوچھا جاتا، میں پاسٹ میں جا سکتا تو میں بانی پاکستان محمد علی جناح سے ریکویسٹ کرتا کہ پلیز سر اتنے فاصلے کے اوپر ایک جو ریاست کا دوسرا ٹکڑا ہے اس کو اپنی زندگی میں ایک الگ ریاست بنا دیں، 2 نیشن سٹیٹس بن جائے، کیونکہ یہ اس طرح ایگزسٹ نہیں کرے گا، کیونکہ بیچ میں آپ کا دشمن ملک انوالو ہے. اس وقت اگر وہ علیحدہ ہوتے تو وہ ایک ہیپی اینڈنگ ہوتی. آج یہ علیحدہ ہوئے، پاکستان نے عقل مندی کی، پاکستان نے ان کو علیحدہ تسلیم کیا، یہ ان کو عزت دینا ہے. اگر وہ الگ ملک بن گئے تو ہم ریگارڈ کرتے ہیں، بنگلہ دیش کو الگ سے ایک نیشن سٹیٹ کے طور پہ ہم تسلیم کرتے ہیں. ہمارے بھائی ہیں، جب الگ ہو گئے انہوں نے ڈیسیژن کیا. اس طریقے سے نہ ہوتا، میں تو کہتا ہوں 1947 میں ہو جاتا. اور آج دیکھیں اللہ کا شکر ہے وہاں پہ ہماری جیسی جو توانا آوازیں تھیں وہ ٹاپ پہ آ گئی ہیں. آج وہ بانی پاکستان محمد علی جناح کا وہ دن بنا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش کے بانی بھی محمد علی جناح ہیں، انیشلی تو انہوں نے آزادی لے کے دی. میں تو اس میں مزید ویلیو ایڈیشن کر رہا ہوں اپنے پلیٹ فارم سے کہ بانی پاکستان، بانی انڈیا، بانی بنگلہ دیش 2 ہیں. پہلے نمبر پہ مہاتما گاندھی ہیں جنہوں نے یہاں انگریزوں کا جینا محال کیا، اور دوسرے نمبر کے اوپر محمد علی جناح ہے. اور یہ محمد علی جناح کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے کہ ان سے زیادہ انٹیلیجنٹ، ان سے زیادہ انفلوئنس رکھنے والے جینیس لوگ تھے ابوالکلام آزاد اور مہاتما گاندھی. اور پوری کانگریس کھڑی تھی اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ انڈیا ڈیوائڈ ہو 2 حصوں میں. یہ کمال ذہانت ہے محمد علی جناح کی کہ انہوں نے گوروں کو اس کے اوپر آمادہ کیا کہ 2 ملک بن گئے، ورنہ آج ہمارے ساتھ وہی کچھ ہو رہا ہوتا ہے جو انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے.
تو یہ ان کا بہت بڑا کمال ہے. لیکن جو مہاتما گاندھی ہیں میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں. اس وقت بھی جب ہندوستان نے پاکستان کے اثاثے دبا لیے تھے, انہوں نے بھوک ہڑتال کی اور پاکستان کو سب کچھ ملا, اور بلکہ ان کو اپنی جان دینی پڑی. ہندتوا سے ہی ایک متاثر تھا نتھو رام جس نے ان کو اسیسینیٹ کیا, تو ان کو سزا ملی ٹروتھ لور ہونے کی. تو میں تو یقین مانیں 20ویں صدی کا سب سے بڑا اگر لیڈر کسی کو مانتا ہوں نا تو مہاتما گاندھی ہے. محمد علی جناح کو بعد میں رکھتا ہوں. اوکے, آپ بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں میں بہت ڈیموکریٹک ہوں, میں بہت ڈیموکریٹک ہوں. پھر ڈیموکریٹک پرسن اور جو نیشنل انٹرسٹ ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بیکاز اب کشمیر ہمارا ہے, از اے نیشنل انٹرسٹ کے طور پر ہم اس کو کہتے ہیں. بے شک وہ ٹھیک ہے, پیچھے جو بھی حالات ہیں کہ جی نیشنل انٹرسٹ کہتا ہے کہ یہ کرنا ہے, جھوٹ بولنا ہے تو جھوٹ بولیں گے. ابھی ایک جیسے فوجی خاتون کی بھی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے, انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں پسند نہیں ہے کہ ہم جو کرتے ہیں, بٹ ہم ملک کے دفاع کے لیے یا ملک کے انٹرسٹ کے لیے یہ چیز کر رہے ہیں. تو ان دونوں چیزوں کو, مطلب ان دو کانسیپٹس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جھوٹ کے ساتھ آپ چل نہیں سکتے. ہم اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے نا, تو نبی الاسلام نے بھی کبھی نیشنل انٹرسٹ میں جھوٹ نہیں بولا. آپ نے تو ہمیشہ رول کو فالو کیا. صحیح بخاری میں حدیث ہے, ابو جندل بیڑیوں میں جکڑے ہوئے معاہدہ لکھنے سے پہلے آ گئے تھے صلح حدیبیہ کے موقع پر اپنے باپ کی بیڑیوں سے بھاگ کے, اور ان کا باپ وہاں معاہدہ کرنے کے لیے سہیل ابن عمر سامنے بیٹھا ہوا تھا. معاہدہ ابھی لکھا نہیں گیا تھا, صرف زبانی کلامی طے ہوا تھا. اور معاہدے میں ایک شرط یہ تھی کہ اگر قریش مکہ سے کوئی بھاگ کر یہاں آیا تو نبی الاسلام اس کو واپس کریں گے. اگر مسلمانوں میں سے کوئی بھاگ کے وہاں گیا جو جانا ہی نہیں تھا تو وہ واپس نہیں کریں گے. نبی الاسلام نے ایگری کیا. یہ صرف زبانی طے ہوا تھا, ابھی معاہدہ لکھنا باقی تھا, اس کے بعد امپلیمنٹ ہونا تھا. اس سے پہلے ابو جندل وہاں آ گئے. بخاری کے الفاظ ہیں, نبی الاسلام نے سہیل ابن عمر سے کہا کہ ابو جندل کو تو رہنے دو. اس نے کہا نہیں, آپ مان چکے ہیں. تو نبی الاسلام نے اگرچہ معاہدہ لکھا نہیں ہوا تھا, صرف زبان کا پاس رکھتے ہوئے آپ نے ابو جندل کو کہا کہ تم واپس چلے جاؤ اپنے باپ کے ساتھ. مسلمان اس وقت خون کے آنسو رو رہے تھے کہ یہ باپ جو معاہدہ لکھنے آیا ہوا ہے, خیر وہ فتح مکہ پہ وہ بھی مسلمان ہو گئے الحمدللہ, یہ تو تکہ بوٹی کر دے گا اپنے بیٹے کی. اور نبی الاسلام نے اس کے ساتھ ایگری کیا اس لیے کہ رولز کو آپ نے فالو کرنا ہے. ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور ملوکیت میں رومن امپائر کے ساتھ مسلمانوں کا ایک معاہدہ تھا, پیس ٹریٹی تھی. جو ایسٹرن رومن امپائر تھی وہ تو گرا لی تھی مسلمانوں نے, جو ویسٹرن رومن امپائر تھی. معاہدہ مغرب کے ساتھ ایکسپائر ہونا تھا کیونکہ مغرب کے بعد نیا دن شروع ہوتا ہے. حضرت معاویہ نے فوج لا کے بارڈر پہ بٹھا دی کہ جیسے ہی معاہدہ ایکسپائر ہوگا ہم ان پہ حملہ کر کے ان کا علاقہ چھین لیں گے. تو وہاں ایک سینئر صحابی گھوڑے کو ایڑی لگا کے مسلمانوں کی فوج کے آگے کھڑے ہو گئے کہ میں آپ کو اس طریقے سے معاہدہ نہیں توڑنے دوں گا, کیونکہ نبی الاسلام نے کہا تھا جب تک مخالف کو نہیں بتاتے اس طریقے سے آپ معاہدے کو ایکسپائر نہیں کر سکتے. اور سورۃ الانفال میں بھی آیا کہ اگر معاہدہ توڑنا ہے تو اوپنلی توڑنا ہے اور پھر جنگ ہوگی. اسی لیے مولانا مودودی نے محمد علی جناح کی مخالفت کی تھی کہ آپ گریلا وار کے لیے کشمیر میں اپنی فوج داخل نہیں کر سکتے, اوپن جنگ ڈکلیئر کریں. اوپر سے یو این او کی قراردادوں میں ہم بندے ہوئے ہیں اور آپ گریلا وار کر رہے ہیں. میرا موقف یہ ہے کہ اس زمانے میں بھی گریلا وار غلط تھی, کشمیر کی گریلا وار بھی غلط تھی, اور آج جو انڈیا گریلا وار کر رہا ہے بلوچستان میں وہ بھی غلط ہے. ہم ایک اصول کے اوپر کھڑے ہیں. تو حضرت معاویہ نے اپنا ڈیسیژن واپس لیا, فوج اٹھا لی. تو یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو ہمارے آصف غفور صاحب کہتے تھے نا کہ ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار, یہ بھائی دنیاوی جملہ ہے, مسلمان کی بات یہ نہیں ہے. کوئی چیز فیئر اس طرح نہیں. لیکن اگر آپ پھر اسلامی کانٹیکس میں دیکھیں تو یہ جو انٹیلیجنس وار ہوتی ہے پوری دنیا کے اندر, یہ تو پھر مطلب غلط ہے, نہیں کر سکتے ہیں. بٹ بخاری مسلم میں حدیث ہے تو وہ گریلا وار ہے. وہ ایک الگ سے, اس میں بخاری مسلم میں الفاظ ہے کہ جنگ دھوکے کا نام ہے. جنگ میں آپ دھوکا کر سکتے ہیں, جھوٹ بول سکتے ہیں, لیکن عہد کی پاسداری کرنی ہے, دو الگ چیزیں ہیں. لیکن عہد کیا ہے اس کی پاسداری. نیشنل انٹرسٹ میں پھر اگر آپ کوئی بات اس کانٹیکس میں کر رہے ہیں تو پھر تو وہ ٹھیک ہوئی. کیا اگر آپ کوئی بھی بات کر رہے ہیں کہ جی کشمیر ہمارا ہے, کوئی جھوٹ بول رہے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہیں, نہیں ہماری خواہش تو ہے نا, ظاہر ہے. دیکھیں جو 1940 کی قرارداد تھی اس کے تحت تو جو مسلم اکثریت کے علاقے تھے وہ پاکستان کو ملنے تھے, اس کے تحت تو ہم صحیح بات کرتے ہیں. اگرچہ ہم نے خود اس پہ عمل نہیں کیا ہوا, اس میں تھا کہ صوبوں کو خود مختاری ہوگی, جو ایک چھوٹا سا تازہ ہوا کا جھونکا 18ویں ترمیم ہے جو آج کئی لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہی, حالانکہ ہم نے تو 1940 میں اس سے زیادہ مانا ہوا تھا. تو ہم نے کون سا وہ سارا کچھ عمل کر لیا. تو یہ دیکھیں, اس ساری چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. پھر دیکھیں ورلڈ پالیٹکس بدلتی رہتی ہے, آپ نے حالات اور واقعات کو دیکھ کے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. اسی لیے میرا موقف ہے کہ اگر انڈیپینڈنٹ فلسطین کی ریاست اسرائیل دے دے مسلمانوں کو اور اس کے اگینسٹ یہ ڈیمانڈ کرے کہ مسلمان ملک اس کو تسلیم کر لیں تو میں بھی اس حق میں ہوں. اچھا, جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہتے ہیں جی اسرائیل کو آپ کیسے تسلیم کریں گے, او بھائی انہوں نے ارن کیا ہے اس کو, انہوں نے سے مراد گریٹ برٹن نے, امریکہ نے.
اگلے زمانوں میں جب امپائرز علاقوں پہ قبضہ کرتی تھی تو آپ کو آدھا ملک نہیں دیتی تھی. یہ بہت مہربانی ہے کہ وہ 55% ان کو دے رہے ہیں اور 45% ہمیں دے رہے ہیں. یہ المیہ ہے کہ ظاہر ہے انہوں نے ورلڈ وار 2 جیتی ہوئی ہے, تو جو جیتے ہیں ان کا حکم چلتا ہے, ہم تو مفتو ہیں. تو اس میں بھی بہت بڑی بات تھی اگر ہمیں 45% ملتا. اب تو وہ مکمل طور پہ قبضہ کرنے کے چکر میں, اب تو شام کے اوپر بھی انہوں نے دیکھیں حملہ کر دیا, گریٹر اسرائیل کی بات کر رہے ہیں. اب جو گولان کی پہاڑی ہیں ان کے اوپر ڈسکشن نہیں ہوگی, وہ انہوں نے لے لی ہیں, اپنا حصہ بنا لیا. تو کچھ چیزوں کو ورلڈ پالیٹکس میں دیکھنے کی ضرورت ہے, جذبات کو سائڈ پہ رکھنے کی ضرورت ہے. اگر یہی چیزیں دیکھی جاتی تو نبی الاسلام صلح حدیبیہ نہ کرتے. تو یہ پولیٹیشینز کا کام ہے کہ مذہبی لوگوں کو بھی اعتماد میں لیں, انہیں سارا نیریٹو کلیئر کریں, اس کے بعد کوئی ڈیسیژن کیا کریں, انہیں لیا کریں آن بورڈ, تاکہ انہیں بھی گراؤنڈ ریئلٹیز پتہ چلیں کہ پبلکلی جب ہم چیزوں کو پریزنٹ کرتے ہیں تو اس میں آپ ایسی بات نہ کریں جو اسٹیٹ کے خلاف جا رہی ہو. جیسے بھی آپ نے پیلسٹائن کا ذکر کیا, سو یہ والی جنگ بھی ظاہر ہے ابھی تو کافی عرصہ ہو گیا ہے, اور ہم نے بیچ میں دیکھا ایران والا بھی چیز آ گئی. ایک اور آپ کہہ لیں تنقید جو بہت زیادہ لوگ آپ پہ کرتے ہیں کہ آپ ٹرمپ کو حضرت ٹرمپ بنا دیتے ہیں. وہ ٹھیک ہے, اپنی جگہ ایک پاورفل بندہ ہے, سارا کچھ ہے, اور پھر ابھی بھی آپ نے جیسے کہا کہ اگر اسرائیل کو ہم میں بھی مان بھی لیں, ایک یہ بھی بیچ میں ذکر ہوا, پھر یہ ہوا کہ اگر فلسطینیوں کو چاہیے کہ وہ کہیں اور چلے جائیں آس پاس ممالک کے اندر, تو پھر جو اسلام ایک ریزسٹنس کا بھی تو سبق دیتا ہے کہ آپ کا ملک ہے, آپ کی جگہ, تو آپ تو پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ یار ہم تو بالکل فارغ قسم کے لوگ ہیں, ابھی بس جو کچھ ہو رہا ہے ہم اسی کو مانیں. تو پھر حضرت امام حسین بھی تو کھڑے ہوئے تھے, تو پھر اس کانٹیکس میں پھر ہم کیسے اس کو دیکھتے ہیں؟ تو یہ 5 سوال آپ نے کیے ہیں, 5 سوال کر دیے ہیں, 5 الگ الگ ڈاکٹر. بٹ ایک آپ تھوڑا ہولسٹک بتا دیں. ہاں جی, اس میں ایک تو فلسطینیوں کی جو ہجرت کی بات کی تھی, یہ میری خواہش نہیں تھی. اگر یہ میری خواہش ہوتی تو جب انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کیا تھا تو میں نے پاکستان کو تو نہیں کہا کہ آپ ہجرت کر کے افغانستان چلے جائیں, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہاں پہ کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے. بلکہ میں نے تو ویڈیو ریکارڈ کروائی کہ ہمارے بڑے ہمیں بتائیں کہ ہم نے کیا کام کرنا ہے. یعنی یہ نہیں کرنا کہ ہم نے خود یا تلوار لے کے بارڈر پہ جانا, مراد یہ کہ ہم فائنینشیل سپورٹ کریں گے. لڑنا تو ہم نے کوئی نہیں, سیدھی سی بات ہے, اس کے لیے ٹریننگ کی ضرورت ہے. بیلچے کے اوپر تو آپ نے گولیاں نہیں روکنی ہے. اچھا, تو 1948 سے لے کے آج تک آلموسٹ کوئی ملا کے اب 4 ملین کے قریب پناہ گزین کیمپوں میں فلسطینی بیٹھے ہوئے ہیں. وہ میرے مشورے پہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ تو میرے ابو کی پیدائش سے پہلے کے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ان کی خواہش ہے, کیونکہ ان کو اسرائیلی مارتے تھے تو وہ بارڈر پہ آ کے, آج بھی رفح بارڈر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو میں نے ان کی خواہش کو انڈورس کیا. آج بھی وہ ویڈیوز بناتے ہیں کہ ہمیں دوسرے ملکوں میں جانے دیں, ان کی خواہش کو انڈورس کیا کہ جب ان کی خواہش ہے کہ ہم تو نہاتے ہیں. وہ ایک جہادی تنظیم, میں نام نہیں لیتا کیونکہ پھر یوٹیوب کے اوپر آپ کو اسٹرائک آ جائے گی, ایک جہادی تنظیم کی وجہ سے لاکھوں لوگ اس طریقے سے اپنے گھر چھوڑنے کے اوپر مجبور ہوئے. اور آج وہ جہادی تنظیم سیز فائر ہونے کے اوپر خوشیاں منا رہی ہے. اس وقت کہہ رہے تھے کہ ہم سیز فائر نہیں کریں گے جب تک ختم نہیں کریں گے. ایون اسرائیل کی انہوں نے شرط بھی مان لی کہ اسرائیل کی فوج بھی بیچ میں رہے گی, اس کے اوپر بھی وہ ایگری کر گئے. اس کا مطلب ہے